حضرت علامہ خاتم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج آپ کے عرس کا تیسرا دن ہے، لیکن کیونکہ ملکی حالات کے پیش نظر کفار کو خوش کرنے کے لیے اس مرد کلندر کا عرس نہیں ہونے دیا گیا کہ جو بظاہر تو ٹانگوں سے معذور تھا لیکن کفر اس کی زبان سے بھی کانپتا تھا۔ ایک بھی مرد کلندر دنیا میں آ جائے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جرأت اور بہادری عطا فرما دیتا ہے۔ ان کے جانے کے ساتھ جو نقصان ہوا وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اکیلا ایک بابا تھا جس نے پاکستان سے لے کر یورپ تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا تھا۔ سارے اسلام دشمنوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا، اور جب وہ گئے تو پھر پتہ چلا کہ ان کے جانے کے بعد دیکھے چند سالوں کے اندر ملک پاکستان کی کیا حالت بن گئی۔ وہ اکیلا بابا تھا جس نے مسجدوں کے سپیکر نہیں اترنے دیے۔ جب اعلان کیا گیا کہ مسجد پر ایک سپیکر ہوگا، 4 سپیکر یا زیادہ پہ اذان نہیں دی جائے گی، اس بابے نے کہا تھا کوئی مسجدوں کے قریب آئے تو صحیح، لیکن اس کے جانے کی دیر ہے۔ اسلام پر بھی پابندی لگ گئی، مساجد پر بھی پابندی لگ گئی، اذانوں پر بھی پابندی لگ گئی۔ ایک بابا تھا جس نے پورے پاکستان کی مسجدوں کو بچا کے رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد پورا پاکستان بھی مل کر اس بابے کی مسجد کو نہیں بچا سکا۔ آج بھی وہ مسجد بند ہے، نہ وہاں پر اذان دی جا رہی ہے، نہ وہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس دین کو دبانے کے لیے انگریز بھی آیا تھا۔ جب انگریز کی حکومت تھی تو انگریز نے بھی بڑا زور لگایا تھا، لیکن جو انگریز دین نہ دبا سکا، انگریز کو ماننے والے اس کو کیسے دبا سکتے ہیں؟ اسی حوالے سے آج عرس کا تیسرا دن ہے، تو میں نے اس کلام کا آغاز کیا کہ آپ کی کمی قیامت تک پوری نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ نے آپ کو جرأت عطا فرمائی تھی، جو بہادری عطا فرمائی تھی، آجا چمن دے مالیا بوٹے اداس نے جس دن دا ٹر گیا ٹر گئی ہے بہار، جس دن دا ٹر گیا ٹر گئی ہے بہار۔ تیرے ہجر دے وچے پھلتے کلیاں نے رو دیا، جدروں دی لنگنا سے گلیاں نے رو دیا۔ تیرے ہجر دے وچے پھلتے کلیاں نے رو دیا، جدروں دی لنگنا سے گلیاں نے رو دیا۔ آوے خیال کے سجنا اکھیاں دے حال نو، آوے خیال کے سجنا اکھیاں دے حال نو، جس دن دا ٹر گیا